مجھے نماز کا آخری سجدہ بہت پسند ہے۔ یوں لگتا ہے کہ اب اٹھاؤں گی تو کائنات کا خالق میرے سامنے ہوگا۔ کچھ دل میں ہوگا تو خود ہی کہوں گی، وہ جواب دے گا اور کہے گا، اور اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تو قریب ہی ہوتا ہے، دور تو ہم ہی چلے جاتے ہیں اللہ سے۔ کبھی بھی اکیلا محسوس ہو تو قرآن پڑھ لینا، اللہ دلاسا دیتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں نا۔ تو پھر تمہیں کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ تم اکیلے ہو؟ جب دنیا تمہارا دامن چھوڑ چکی ہے پھر بھی میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تمہارے پیدا ہونے سے پہلے اور تمہارے مرنے کے بعد بھی میں ہی ہوں تمہارے ساتھ۔ پھر تم کیوں دنیا کی رنگینی میں کھوئے ہوئے ہو؟ اشفاق احمد کہتے ہیں، میں نے زندگی کے اکثر مقام پر یہ جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں، تب بھی مجھے یہ اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ اللہ ہی ہے جو دلوں کی خاموشیوں کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ پھر کیوں تم اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے کتراتے ہو؟ اللہ تعالیٰ تو دل میں آئی بات کو بھی پہلے سے ہی جانتا ہے، تو پھر کیوں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہو نہیں؟ کیوں تم لوگوں سے امیدیں لگا کر بیٹھے ہو؟ اللہ کی محبت تمہیں بدل دے گی۔ جب تم اللہ کی محبت کی تلاش کرنا شروع کرو گے تو پھر اللہ ہی اللہ تمہیں نظر آئے گا ہر طرف۔ کچھ چیزیں ہماری زندگی میں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ سے ہمیں جوڑے رکھتی ہیں، کچھ خواہشات کی صورت میں، کچھ آزمائش کی صورت میں، کچھ صدقات کی ضرورت میں، کچھ باتوں کی صورت میں، اور انسان کبھی نہیں بھول سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کتنی آسانیاں پیدا کی ہیں۔ جب انسان ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے، ہر چیز اللہ کے لیے ہی کرتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی خواہشات انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں جو انسان مانگتے مانگتے اس خواہش کو اللہ سے مل جاتا ہے، پھر اللہ سے دوستی کر لیتا ہے، اور پھر انسان کو اللہ کی محبت قرب ملتا ہے۔ انسان کی اتنی اوقات نہیں کہ اللہ کا قرب حاصل کر لے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے اس کے عیبوں اور ناپاکیوں سمیت اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر اتنی آزمائشیں شروع کر دیتے ہیں کہ بندہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، دروازہ ضرور کھلے گا۔ ایک بڑھیا نے کہا کہ اے حسن، کیا اللہ کا دروازہ کبھی بند بھی ہوا ہے؟ حضرت حسن بڑھیا کی بات سن کر رشک ہو گئے اور بولنے لگے، اے اللہ، یہ عورت بوڑھی مجھ سے بھی زیادہ تجھے جاننے والی ہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز اتنی شفاف نہیں ہو سکتی جتنی وہ دل جس پر اللہ تعالیٰ کی محبت قابض ہے۔ اگر پریشان ہو تو سر مت پکڑو، اللہ کے سامنے سر کو جھکا لو، اور اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اس سے دعا مانگو، وہ تمہاری ضرور سنے گا، کیونکہ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب ہے۔ وہ تمہاری پریشانی کو دور کر دے گا۔ تم اس سے صرف توکل اور صبر اور نماز کے ذریعے اس سے رابطہ کرو، وہ ضرور تمہاری مدد کرے گا، وہ ضرور تمہیں سنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے محبت وہ واحد محبت ہے جو کبھی یک طرفہ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بہت پسند ہے جو دنیا والوں سے نہیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، چاہے وہ مصیبت ہو یا آزمائش، وہ اللہ کے سامنے ہی ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور جن لوگوں کے لیے اللہ ہی کافی ہو وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتے۔ اللہ کی محبت انسان کو بدل دیتی ہے۔ جب انسان کی زندگی میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو وہ پھر دنیا والوں کی سنتا نہیں ہے، پھر اس کو کوئی بھی مشکل نہیں لگتی۔ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ناممکن ہے تو پھر اس کے لیے ممکن ہوتا ہے، کیونکہ اس کا اتنا کوئی یقین پختہ ہو جاتا ہے اپنے رب پہ، اور وہ بڑے یقین کے ساتھ کہتا ہے کہ یہ ہو جائے گا، کیونکہ جو میرا رب ہے جس نے کن کہا ہو گیا، تو پھر میری مشکلات اس کے سامنے کیا ہیں۔ غموں کی راہ پر بڑے سکون سے چلو، یہ راہ اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ جب انسان کی زندگی میں غم آتے ہیں تو انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ انسان جب جتنا بھی غمگین ہوتا ہے وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اور دنیا والے تو جب بھی انسان پہ کوئی دکھ یا درد یا مصیبت آتا ہے تو وہ انسان کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے، لیکن وہ اللہ واحد ذات ہے جو انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتا، بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا والے جب چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جلدی سے اپنے بندے کو تھام لیتے ہیں
اور اپنی محبت اور رحمت کی آغوش میں لے لیتے ہیں اور انسان کو کہتے ہیں اے میرے بندے تو میرا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے قریب اور قریب جانا شروع ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ ہر چیز بھول جاتا ہے، اس کا پھر نفس مر جاتا ہے اور پھر وہ اپنے رب کی سننا شروع ہو جاتا ہے۔ تمہارے لیے آزمائش کا آنا بے وجہ تو نہیں ہے، اپنے محبوب بندوں میں سارے فہرست میں نام لکھنے کے لیے تمہارا آزمائشیں بھیج رہا ہے۔ اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ زندگی میں تمہیں مشکلات اور آزمائشیں ہیں اور اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے تو خوش ہو جاؤ کہ تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے کہ تم اس قابل سمجھے گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عاشقوں کا امتحان لیتا ہے، منافقوں کا نہیں۔ محبت میں سکون تب ملا جب محبت اللہ سے ہوئی۔ اللہ کی محبت وہ واحد محبت ہے جو کبھی دھوکہ نہیں دیتی، لیکن انسان جب دنیا کی محبت میں گم ہو جاتا ہے تو وہ ہمیشہ ٹوٹتا ہے، لیکن اللہ کی محبت وہ واحد محبت ہے جو انسان کو کامیابی کی طرف بھی تو لے کے جاتا ہے، لیکن اس کے دل میں ایک اطمینان اور سکون ہوتا ہے۔ وہ محبت ہے جو اللہ سے ہوتی ہے، وہ اس میں عروج ہے، اور جو انسان کو دنیا والوں سے محبت ہوتی ہے اس میں زوال ہی زوال ہے، کیونکہ انسان ہر کسی سے اپنے مطلب کے لیے کام نکلوانے کے لیے چاہتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے، لیکن اللہ کی محبت وہ محبت ہے جو کسی مطلب یا کسی مقصد کے بغیر اپنے بندے سے کرتا ہے۔ دنیا کو چاہنے والا بکھر جاتا ہے اور اللہ کو چاہنے والا نکھر جاتا ہے۔ جب انسان دنیا کو چاہنا لگ جاتا ہے، دنیاوی خواہشات میں لگ جاتا ہے تو پھر انسان ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے، پھر انسان کی زندگی میں پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں، لیکن جب انسان کو اللہ کو چاہنا شروع ہو جاتا ہے وہ نکھر جاتا ہے، وہ ایسے نکھر جاتا ہے کہ پھر اس کے اندر صبر بھی آ جاتا ہے، شکر بھی آ جاتا ہے، پھر اس کے اوپر جو بھی آزمائش یا تکلیف، جو بھی غم یا رنج آتا ہے تو پھر وہ اس کی زبان پہ شکر الحمدللہ ہوتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کے رب کی کوئی نہ کوئی اس میں حکمت ہے جو اس کی زندگی میں آئی ہے۔ دکھ کمزوری ایمان کی نشانی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ خدا کا اشارہ ہو تمہیں اپنی کھوج میں لگانے کی، خدا کی تلاش کرنے کی، خدا اور اپنے قریب لانا چاہتا ہو تمہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں اپنی محبت کی پہچان کروانا چاہتا ہو۔ جب آپ اللہ کی محبت میں گم ہو جاتے ہیں تو آپ کے دل میں صرف انہی لوگوں کو بساتا ہے جو آپ کے قابل ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو اپنی بے بسی دکھا کر کیا کرنا ہے جو تمہاری بے بسی اور تکلیف کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ تمہارے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ تم اپنی بے بسی، اپنا غم اور درد اسے بتاؤ جو تمہارا دوست بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ لوگوں کی محبت پانی کے بلبلوں کی جیسے ہے، زیادہ دیر تک نہیں رہتی، مگر اللہ کی محبت آب حیات ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تمہاری مصیبت ایک بوند کی طرح ہے اور تمہارے رب کی محبت ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر کی مانند ہے۔ تمہارے مسائل بہت چھوٹے ہیں اور تمہارے رب کا جلال اور عنایت بہت بڑی ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ تو اپنے رب سے محبت کرو اور اس سے رابطہ جاری رکھو۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارا مانگنا، تمہاری تکلیفوں سے گزرنا تمہارے رب کی طرف سے آزمائش ہو کہ میرا بندہ کیا میری طرف لوٹتا ہے، کیا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے، چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ کمنٹ ضرور کریں۔